أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 81 نمبر سورت ہے سورۃ التکویر. اس سورت میں 29 آیات ہیں. ان 29 آیات میں سے ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ اتوار کے درس میں بیان کیا گیا اور انشاءاللہ آج کے درس میں بقیہ 15 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا. سورت کا نام ہے تکویر جو کہ مصدر ہے جس کے معنی ہے لپیٹ دیا جانا، تہ کر دینا، لپیٹ دینا، بے نور کر دینا. اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، وہ وقت بھی کیسا عجیب وقت ہوگا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کو تہ کر دیا جاتے اس کی تہ ہو جائے گی اور اس کو بعض آیات کی روشنی میں سمندر میں ڈال دیا جائے گا. تو کورت، کورت یہ صیغہ ہے فعل ماضی واحد مؤنث غائب. حالانکہ ابھی تو یہ کام ہوا ہی نہیں، ابھی تو سورج اسی طرح موجود ہے، چمک رہا ہے، روشن ہے. رب العالمین قرآن حکیم میں قیامت اور اس کے بعد کے حالات کو اکثر مقامات پر ماضی کے صیغے سے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا یقین پیدا ہو. جب کوئی کام یقینی ہوتا ہے تو اس کو ہم ماضی کے صیغے سے بیان کرتے ہیں. بھائی ظہر کی نماز پڑھ لی، کوئی شبہ ہے اس میں؟ کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ یہ کام ہو چکا. اللہ رب العالمین ماضی کے صیغے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا یقینی ہے سورج کا بے نور ہونا، ستاروں کا ٹوٹ کے گرنا، پہاڑوں کا چلنا، 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کا کھلا پھرنا، وحشی درندوں کا آپس میں جمع ہو جانا، سمندروں کے اندر آگ کا لگ جانا، ایسا یقینی ہے گویا کہ یہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو کورت یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. اسی کورت کا مصدر تکویر جو اس سورت کا نام ہے. مکی سورت ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے. ابتدائی 14 آیات اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں تاکہ آج کے درس کو سمجھنا آسان ہو، اس کے ساتھ ایک تسلسل اور ربط قائم ہو جائے. اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں جن ہدایات کو بیان فرماتے ہیں ان میں سے ایک بڑا مضمون قیامت اور اس کے بعد کے حالات ہیں.
کیونکہ جتنا اس کا یقین پیدا ہوگا اتنا ہمارے عمل کا رخ درست ہوگا۔ ایمانیات میں سے ہے والبعث بعد الموت، ایمانیات میں سے ہے قیامت اور اس کے احوال، جنت اور دوزخ، سوال و جواب، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو موت کے بعد کے حالات کو قرآن کریم بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، ورنہ غفلت ہوگی۔ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنے شب و روز گزاریں گے، نتیجہ وہ ہوگا جو ہمارے سامنے ہے، فتنہ، فساد، جھگڑے، خون ریزی، آپس میں اختلاف، پھوٹ، دلوں میں کینے، بغض، جھوٹ، دھوکہ۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت، قیامت، جن چیزوں کے لیے آج اپنی جان لگا رہے ہیں، لوگوں کی جان لے رہے ہیں، ان چیزوں کا بے یقینی ہونا ہمارے یقین کے اندر نہیں۔ ہم جانتے تو ہیں بحیثیت مسلمان کی کہ موت ہے، اس کے بعد کے حالات، لیکن یقین، اس کی حقیقت، جس مال کے لیے تم کسی کی جان لے رہے ہو تمہارے پاس کتنا رہے گا؟ یہ نقشہ جو نظر آ رہا ہے جس کے پیچھے تم غافل ہو گئے، کب تک قائم رہے گا؟ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ قدیم سے قدیم چیزوں پر انسان کہتا ہے اتنی پرانی عمارت، یعنی گویا کہ یہ بڑی پائیدار عمارت ہے جو 100 سال سے قائم، اب تک اسی طرح، 200 سال سے، اور بڑی اس سے زیادہ قیمتی چیز نوادرات ہوتے ہیں، نادر چیزیں 500 سال پرانی۔ اللہ رب العالمین نے سورج کو بیان فرمایا، سورج تم کیا سمجھو کتنے عرصے سے؟ ہزاروں سال سے کائنات کو منور کرنے والا سورج ختم ہو جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ ستاروں کا وسیع نظام ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ جو صدیوں سے قائم ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر میں اور آپ رہ رہے ہیں، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ہم زمین پر رہ نہیں سکتے تھے، اس طرح زمین ہلتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سارے پہاڑوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ کہیں فرمایا روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، کہیں فرمایا ریزہ ریزہ ہو کر بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، ان حالات کو رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ ہم آج کی زندگی، اپنی اس موجودہ زندگی کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگائیں۔ ان چیزوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے، اس کی زیب و زینت سے دھوکے میں نہ پڑیں، غفلت میں نہ آئیں، بلکہ یقین ہو یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ اس میں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں اس کائنات میں نیک عمل ہے، باقی سب فانی چیزیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان 14 آیات میں سے ابتدائی 6 آیات میں تو پہلے سور کے حالات کو بیان فرمایا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا، سور لیے بیٹھے ہیں، جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے اللہ کے حکم کے منتظر، جیسے ہی وہاں سے اشارہ ہوگا یہ سور پھونکیں گے۔ جب سور پھونکیں گے تو بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، بڑے بڑے حالات آئیں گے، کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ اس کا ایک نقشہ بیان کیا، اذا الشمس کوورت، اس وقت سورج بے نور کر دیا جائے گا، اذا النجوم انکدرت، اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، چلیں گے، واذا العشار عطلت، اذا العشار عطلت، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو انتہائی قیمتی چیز تھی عرب کے نزدیک، فرمایا یہ ایسے ہوگی کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ توجہ، میں نے مثال عرض کی تھی، خدا نہ خواستہ کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں آگ لگ جائے، کہیں طوفان آ جائے تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ ارے بھائی تمہارے 5 کروڑ روپے رکھے گا، ڈوب جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں بچ جاؤں۔ ارے تمہارا وہ 50 تولہ سونا رکھا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں، میری جان بچ جائے۔ قیمتی سے قیمتی چیز انسان چھوڑ دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اتنا افراتفری کا عالم ہوگا اس کائنات کے اندر۔ اچھا، یہ حالات کسی ایک مخصوص جگہ پہ نہیں آئیں گے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا پوری کائنات، اس لیے اللہ پاک نے پہلے سورج کو بیان کیا،
پوری کائنات کو روشن کرنے والا سورج یہ بے نور ہو جائے گا، پوری زمین کو ٹھہرانے والے پہاڑ یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا فانی ہونا دلوں میں بیٹھ جائے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا یقین۔ اس لیے قرآن اس کو بار بار بیان کرتا ہے، اور صراحتاً بیان کرتا ہے، اشارتاً بھی نہیں، اور کئی مرتبہ بیان کیا گیا، کیونکہ اصل انسان کی گمراہی اور فساد عمل کے اندر بنیادی چیز دنیا کی محبت، دنیا کا یقین، ان چیزوں کے ساتھ دل کا لگنا۔ تو سمجھایا جا رہا ہے یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ دل لگانے سے تمہارا نقصان ہے، کام آنے والی چیزیں اعمال ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ آیت نمبر 7 سے کیا بیان فرمایا؟ دوسرے سور کے حالات۔ ساری کائنات ختم ہو گئی، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی باقی نہیں۔ پھر حکم ہوگا دوبارہ سور پھونکیں، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، سور پھونکیں گے۔ جب سور پھونکیں گے تو اللہ پاک جن مخلوقات کو چاہیں گے وہ دوبارہ اٹھ جائیں گی، جس میں انسان سر فہرست، جنات سر فہرست، کیونکہ انسان اور جنات یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن پر جزا اور سزا کا نظام چلے گا۔ باقی کچھ حیوانات بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اٹھائے جائیں گے۔ سینگ والی بکری نے دنیا میں بے سینگ والی بکری کو مارا تھا، اللہ پاک زندہ کریں گے، بدلہ دلائیں گے کہ کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، ختم، مٹی ہو گئے۔ یعنی ان کے لیے آگے کوئی جنت دوزخ کا نظام نہیں، انسان کے لیے ہے۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے فرمایا جب سارے انسانوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، انسان دو ہی قسم کے ہوں گے، نیک اور برے، ایمان والے، کافر، مشرک۔ پھر اس کے بعد خاص طور پہ جب میزان عدل لگے گا، ظلم کا انصاف دلایا جائے گا، اللہ رب العالمین نے خاص ذکر کیا ہے اس زندہ درگور کی ہوئی بچی، اس کو لایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو کھڑا کیا جائے گا، ان کے سامنے اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم بتاؤ تمہیں کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا۔ تمہارا انصاف دلانے کے لیے تمہارا سب سے قریبی رشتہ باپ کا تھا، وہ باپ خود ہی ظالم بن گیا، تو آج ایسا انصاف کا دن ہے کہ تمہارا خالق و مالک تمہاری طرف سے تمہارا مدعی بن کے آیا ہے، پوچھتا ہے بتاؤ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ اس گناہ کی شدت کو اور اس زندہ درگور کرنے والے باپ اور اس کے جو رشتہ دار اس میں شامل تھے ان کے عذاب کی شدت کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پہ اس قسم کا سوال کیا جائے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ابھی دوسرا سور پھونکا گیا، سارے انسان کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، اور سب کے نامہ اعمال کھول دیے گئے۔ صحف، صحیفے، نشرت، کھولے گئے۔ کیوں کھولے گئے؟ جناب یہ لپیٹ کے رکھ دیے گئے تھے، یا آخری سانس نکلی، یہاں نیک لوگوں کا نامہ اعمال بھی ان کتاب الابراری لفی علیین، یہاں گناہگار، فاجر، فاسق، مشرک، کافر، ظالم کا نامہ اعمال بھی ان کتاب الفجاری لفی سجین، یہ لپیٹ کے رکھ دیے گئے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ عدالت لگی ہے، لہٰذا وہ سارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، کہتے ہیں نا پرانی فائلیں کھولی جائیں گی، اس میں درج کی ہوئی ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اس کو ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، صحف، نامہ اعمال کھل گئے، اب انتظار کس کا ہے؟ اب انتظار ہے کہ جناب قاضی، جج، منصف، اس عدالت میں فیصلہ کرنے والا اپنے مقام پر آئے اور فیصلہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی عدالتوں میں کہ مدعی، مدعا علیہ، جن کے آپس میں وہ آ جاتے ہیں، سب کے وکیل ان کے ثبوت پیش کرتے ہیں، جج صاحب آتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ تو رب العالمین اس دن منصف، قاضی اور جج ہوں گے، ان کے لیے کیسے آئیں گے؟ وہ ایک منظر ہوگا،
اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ آسمان، کشیطت کا ترجمہ لکھا، اس کا چھلکا اتارا جائے گا، یعنی اس کو بیچ سے پھٹے گا آسمان، یہ آسمان نہیں ہوگا، دوسرا آسمان، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کی ایک بہت بڑی لشکر کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آپ کی عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ یومئذ، اس دن، وہ کون سا دن ہے؟ وہی دن ہے یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اذا السماء کشطت، آسمان کا چھلکا اترائے گا، آسمان ہٹے گا، رب العالمین آئیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ اب جب قاضی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب منصف، جج، فیصلہ کرنے والا، جو مجرم ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ بھی اب قاضی آیا ہے، فیصلہ ہوگا، میں تو جاؤں گا جیل میں، مجھے سزائیں سنائی جائیں گی، اور جو بے گناہ ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، جبکہ قاضی کیا ہو؟ منصف ہو، عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ تو وہ دونوں مقامات، جہنم، جہنم بھڑکائی جائے گی، وہ بھی سامنے آئے گی، بھڑک رہی ہے شعلے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ روشن، منور، قریب کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 14، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا اپنے ساتھ کیا لے کے آیا ہے۔ ہر انسان کو پتا ہوگا میرے ساتھ کیا سامان ہے، کیا توشہ ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کیونکہ نامہ اعمال تو ہاتھ میں آ گیا۔ اب فیصلے کا انتظار ہے، فیصلہ۔ قرآن کریم کی آیات میں بھی کئی مقامات پر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا من پسند زندگی میں، اور جن کے برے اعمال یعنی گناہوں کا پلہ بھاری ہوا، نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہوا، أُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اسی طرح اور کئی مقامات پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی تشریح میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا، قد ثقلت موازینہ، اس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، وسعید سعادتاً، ایسا کامیاب ہو گیا، لا یشقى بعدہ ابدا، آج کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیاب، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، ایسا خوش کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا حد نہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے کامیاب، کسی ایک امتحان میں، کسی ایک کلاس میں، کسی ایک کورس میں کامیاب نہیں ہوا، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوا۔ پھر فرمایا بعضوں کے لیے اعلان، ان فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا، خد خفت موازینہ، اس کے نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہو گیا، تیاری کر کے نہیں آیا، خالی ہاتھ آ گیا، شقی شقاوتاً، اتنا بدبخت ہو گیا، لا یسعد بعدہ ابدا، آج کے بعد کبھی یہ خوشبخت نیکبخت نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی سورہ حاقہ کی آیات عرض کی تھی سورہ انشقاق کی تفسیر میں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہا اس کو پکڑو، اللہ پاک فرمائیں یہ فرشتے آئے تھے نا، کیوں آئے تھے؟ یہ اس لیے آئے تھے کہ جنت والوں کو مرحبا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ایمان والوں کو کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بڑے خوش اور خوش نصیب ہو تم، آؤ مرحبا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری طرف فرشتے مقرر ہوں گے، خذوہ، پکڑو ان کو، یہ ظالم ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ دنیا والوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، بھول گئے تھے آج کے دن کو، خذوہ فغلوہ، غلوہ، ان کو توق ڈال دو ان کے گلے کے اندر، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم جہنم میں ان کو پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیروں میں ان کو لپیٹو جس کی لمبائی 70 ذراع ہے۔ یہ قرآن کے صریح الفاظ ہیں سورۃ الحاقہ کے۔ ایسے غافل ہیں، کون ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ آج تو ہماری طاقت چل رہی، آج ہماری حکومت ہے، آج ہماری سلطنت ہے، ہم کامیاب ہوئے ہیں، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کر لیں۔ غفلت کیا ہے؟ قرآن سے غفلت ہے، کیونکہ یہ وہ سچی کتاب ہے
یہ وہ سچی خبریں ہیں جو میرے محترم دوستوں ہماری زندگی کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب بنا سکتی. اگر اس سے غفلت اختیار کی سوائے بربادی ناکامی کے کچھ نہیں. تو علمت نفس ما احضرت، یہ بات ختم ہوئی. آیت نمبر 15 سے اللہ رب العالمین نے کچھ قسمیں کھائی ہیں. ان قسموں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد قرآن حکیم پر اعتماد کو قائم کرنا ہے. ہوا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے حالات بیان کیے تو کفار و مشرکین میں سے جن کے دلوں میں طلب تھی ایمان لے آئے، صحابہ کرام بن گئے. اور جن کے دلوں میں بغض تھا، عناد تھی، کفر تھا، ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، مانتے نہ تھے، انہوں نے کہا سب سے آسان بات یہ ہے کہ انکار کر دو اس بات کا. بھائی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ ایسی تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اساطیر الاولین، یہ ایسی افسانے گھڑی ہوئی باتیں بیان کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. کہاں تمہیں پھنسا رہے ہیں؟ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، یہ دیوانوں کی بات ہے. دیوانہ آدمی بولتا رہے کوئی توجہ نہیں دیتا، اس کی باتوں پہ توجہ نہ دو، دیوانے ہیں، پاگل ہیں. یہ کبھی کہا شاعر ہیں، یہ اپنی طرف سے کلام بنا بنا کے لا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں. پھر کہا جس فرشتے کے بارے میں کہتے ہیں اس فرشتے کو بھی دیکھا بھی انہوں نے، ایسی بالکل بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں. ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا بنا کے کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جب کوئی واقعہ کوئی خبر ہم سنتے ہیں تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو ہمیں اس واقعے پر یقین آتا ہے یا ہمیں اس پر یقین نہیں آتا. اگر یقین آتا ہے تو پھر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے مطابق. اگر وہ کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، خوفناک خبر ہوتی ہے آدمی کے دل میں غم اور ڈر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم بعض مقامات پر اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ کلام سچا ہے، حقیقت پر مبنی ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کی کسی بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. تو قرآن کی عظمت اور حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کیونکہ اس پہ یقین آ گیا تو زندگی بدل جائے گی، ہے نا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ نسخہ کیمیا ہے، اگر اس پر یقین آ جائے تو زندگی بدل جائے گی. صحابہ کی زندگی قرآن سے بدلی، حضور علیہ السلام کی صحبت سے بدلی. اور مشرکین اور کفار نے قرآن کا انکار کر دیا. تو اللہ رب العالمین یا قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں. اب جو چیز تھوڑا آپ حضرات سے توجہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ان قسموں کو سمجھیے. یہ قسم کوئی عام انسان نہیں کھا رہا، کوئی عام ذات کی قسمیں نہیں، رب العالمین کی قسمیں ہیں. احکم الحاکمین قسمیں کھا رہے ہیں. مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ. کیوں کھا رہا ہے؟ کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ہم سے محبت ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ ناکام نہ ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ قبر، حشر، آخرت، جنت اور دوزخ کا یقین پیدا ہو، اس نقصان سے بچے. وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرنا چاہتا ہے. امتحان میں کامیابی کے لیے تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ قرآن کریم سے. یہ ہے نصاب، یہ نصاب ہے. آپ سوچئے دنیا میں کسی قسم کی تعلیم ہو، ابتدائی کلاسیں ہوں، متوسط کلاسیں ہوں، اعلیٰ تعلیم ہو، اگر پڑھنے والا طالب علم اور اسٹوڈنٹ کتاب کو ہاتھی نہ لگائے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بالکل آسان سا سوال عرض کر رہا ہوں. کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہاتھی نہ لگائے کتاب کو، سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ سب ایسی بیکار چیزیں، کیا فائدہ اس میں وقت ضائع کرنا. بتائیے کوئی صورت ہے اس کے امتحان میں کامیاب ہونے کی؟ اس لیے قرآن کریم سب سے پہلے اس آسمانی نصاب کی حقانیت کو بیان کر رہا. قسمیں کھائیں. قسم کس کی کھائی؟ کچھ ستاروں کی قسم کھائی. کیسے ستارے؟ ستارے، سیارے، یہ مختلف پورا نظام فلکیات. 5 سیارے ایسے ہیں، 5 سیارے ایسے ہیں جو سارے سیارے حرکت کر رہے ہیں، لیکن ان کی حرکت خاص ہے. کیا حرکت ہے ان کی؟ وہ نکلتے ہیں اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے، مثلا مشرق سے نکلتے ہیں،
چلنا شروع کرتے ہیں، چلتے 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 آتے ہیں ایک مقام تک، پھر الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، واپس جانا شروع کرتے ہیں، واپس جاتے جاتے پھر ایک جگہ کچھ دیر کے لیے چھپ جاتے ہیں، پھر دوبارہ روشن ہوتے ہیں، پھر نکل کے آتے ہیں۔ یہ اس کو سمجھیے ذرا تاکہ یہ آیت سمجھ میں آئے۔ جہاں سے وہ طلوع ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں، نکل کے آتے آتے چل رہے ہیں سیدھا سیدھا مشرق سے مغرب کی طرف چل رہے ہیں، چلتے چلتے پھر واپس لوٹ جاتے ہیں، لوٹنے کے بعد کچھ واپس جاتے ہیں، پھر ایک جگہ کچھ دیر کے لیے چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، کچھ دیر بعد دوبارہ روشن ہوتے ہیں، پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو علوم فلکیات والے خمسہ متحیرہ کہتے ہیں۔ خمسہ 5، متحیرہ ایسے سیارے جو خود ان کی گردش حیران انسان کی طرح ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ 5 سیارے، مریخ، مشتری، زحل، زہرہ اور عطارد۔ مریخ، مشتری، زحل، زہرہ اور عطارد، یہ 5 سیارے ہیں۔ مفسرین نے تقریباً انہی کے نام بیان کیے، ممکن ہے اور بھی اس قسم کے بہت سارے ستاروں سیاروں کا ایک جہان ہے۔ تو رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، فلا اقسم بالخنس۔ اب آیات بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور ترجمہ اور تشریح بھی دیکھتے جائیں۔ فلا اقسم، پس اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فلا اقسم، پس میں اب قسم کھاتا ہوں ان سیاروں کی، ان ستاروں کی، خنس، خنس پیچھے ہٹنا، جو نکل کے سامنے آئے تھے اور چلتے چلتے پیچھے کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں، خنس۔ الجوار، جو پیچھے کی طرف چلتے چلتے، الکنس، کہیں دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، نکلتے ہیں آگے کی طرف آتے ہیں، کچھ دیر بعد پیچھے کی طرف جاتے ہیں، پھر کہیں چھپ جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر آگے کی طرف آتے ہیں، پھر چمکتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں، یہ ان کا سلسلہ ہے۔ تو ان ستاروں اور سیاروں کی اس گردش میں ان کے پیدا کرنے خالق و مالک کی قدرت کا عجیب منظر ہے، کیسا قادر ہے، کیسی مخلوقات پیدا کی، کس طرح ان کی حرکت و گردش ہے۔ ایک تو مقصد یہ۔ دوسرا مقصد آگے آنے والا ہے کہ ان قسموں کو کھایا گیا اس بات کے لیے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم لے کے آتے تھے، اور لانے کے بعد پھر آپ کو سناتے تھے۔ وحی کی آیات کہاں سے آتے تھے؟ آسمان سے۔ آنے کے بعد قرآن کو پیش کیا، واپس آسمان کی طرف چلے جاتے تھے، کچھ عرصے تک آسمان میں رہتے، پھر حکم ہوتا اگلی وحی لے کے جاؤ، پھر وحی لے کے آتے، پھر واپس جاتے، پھر کچھ دیر کے لیے آسمان میں رہتے، پھر آتے، پھر واپس جاتے۔ یہ ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ جبریل امین کے آنے جانے کو ان ستاروں کی گردش کے ساتھ تشبیہ دے کر قسم کھا کے ارشاد فرمایا۔ تو خنس واضح ہوا جی، وہ ستارہ جو چل رہا تھا پھر واپس پیچھے کی طرف جانے لگا۔ الجوار جاری سے ہے، چلنے لگا، جاری جریان چلنے لگا۔ الکنس جا کے چھپ گیا۔ یہ تو ستاروں کی قسم کھائی۔ پھر اگلی قسم واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، جب وہ رخصت ہونے لگے۔ عسعسا الٹے منہ پیچھے کی طرف جانا۔ والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا تنفس، جب وہ سانس لے۔ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ بس یہ قسم ہے، ستاروں کی قسم، رات کی قسم اور صبح کی قسم۔ تو ستاروں کی قسم میں تو جبریل امین کا وحی لے کے آنا جانا یہ مقصود تھا۔ رات کا بھاگنا پلٹنا یہ اشارہ ہے کفر کے ختم ہونے کی طرف، کہ جب وحی آئے گی، وحی کا نور، اسلام کا نور اور روشنی آئے گی، اندھیرا کفر کا چھٹ جائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے آج تک اور قیامت تک کا نظام یہی ہے۔ جہاں حق کی محنت ہوگی وہاں باطل نہیں ٹھہر سکتا بھائی، جہاں روشنی آئے گی وہاں اندھیرا رک نہیں سکتا۔ تو قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، عسعسا پیچھے ہونے لگے۔ والصبح، قسم ہے صبح کی، صبح کی روشنی، صبح کی تازگی اور خاص انداز سے قرآن کی بلاغت ہے، صرف صبح کی قسم نہیں کھائی کہ اذا تنفس، جب وہ سانس لے۔ صبح جو ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے
جس کو باد نسیم کہتے ہیں، صبح کی خوشگوار پر لطف ہوا جس سے انسانی جسم میں ایک نئی روح بیدار ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ بالکل قرآن حکیم 550 پونے 600 سال گزر چکے تھے، انسانیت کفر و شرک میں ڈوب چکی تھی، اب ضرورت تھی کہ ایک صبح کی ہوا چلے اور انسانیت کے اندر ایک نئی روح تازہ ہو۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم دیا گیا، نبوت عطا کی گئی، آسمانی پیغامات اور وحی سے سرفراز کیا گیا، گویا عالم انسانیت کے اندر ایک روح بیدار کی گئی۔ والصبح اذا تنفس، سانس لے باد نسیم، صبح کی ہوا، صبح کی خوشگوار ہوا چلتی ہے تو وہ انسان کے پاس بہت خوشگوار ماحول لے کے آئے۔ کبھی وہ ایسے خوبصورت اور بہترین خوشبودار پھولوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ پھر ہمیں وہاں کی خوشبو بھی پہنچاتی ہے۔ کہاں یہ نکہت گل، کسی نے اسی کو سمجھانے کے لیے کہا کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، اے صبح کی باد نسیم تیری مہربانی، تو چلی تو نکہت گل، پھولوں کی مہک کو اپنے ساتھ میرے پاس لے آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن عطا کیا گیا، وحی سے سرفراز کیا گیا، اعلان نبوت کیا آپ نے، حکم دعوت ہوا تو ساری انسانیت میں تازگی اور روح آ گئی۔ والصبح اذا تنفس، تو بظاہر تو یہ قسمیں ہیں رات کی، صبح کی، چلنے والے ستاروں کی، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے پیغام ہے انسانیت کے لیے کہ اس قرآن کی قدر کریں، دین کی قدر کریں، یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کا بہترین راستہ اور ذریعہ ہے۔ تو واللیل اذا عسعس، میں اللہ پاک فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، چلی جائے، اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کی اذا تنفس، جب وہ سانس لے۔ بھئی کیوں قسمیں کھائیں؟ اب سنیے قسم کی وجہ، آیت نمبر 19، انہو لقول رسول کریم، یقینی طور پر یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ انہو یقیناً یہ، انہ یقیناً ہو، یہ جو قرآن آپ کے پاس لقول، یہ ایک قول اور کلام ہے، کس کا لایا ہوا؟ رسول، ایک فرشتے کا۔ رسول فرشتے کو بھی کہتے ہیں، پیغام لانے والا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی رسول کہا، قرآن کریم نے فرشتوں میں خصوصاً جبریل امین علیہ السلام کو رسول کہا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا کلام لوح محفوظ سے بحفاظت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں۔ تو فرمایا انہو لقول رسول کریم، یہ یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام۔ رسول کی صفت ہے کریم، ایسا فرشتہ جو معزز ہے، تم شبہ نہیں کر سکتے کہ اس فرشتے نے اس کلام کے لانے میں کوئی خیانت کی ہو، اپنی کوئی بات ملا دی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو خاص فرشتہ ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ لوح محفوظ سے لے کے چلا زمین تک، آسمان دنیا پہ زمین پر حضور علیہ السلام کے پاس، تو شاید راستے میں شیطانوں نے، جنات نے، کسی اور مخلوق نے اس کلام میں کچھ خرد بوت کر لی ہو، کچھ ملاوٹ کر دی ہو۔ نہیں، ذی قوہ، معمولی فرشتہ نہیں، بڑا طاقت والا ہے۔ ذی قوت، اس فرشتے کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بہت طاقت والا، کتنی طاقت عرض کر چکا ہوں مختلف مواقع پر، پورے قوم لوط کی بستی کو اپنے پر کے کنارے پہ اٹھایا اور اٹھا کے پوری بستی کو جبریل امین آسمان پہ لے گئے، وہاں سے پٹک دیا۔ یہ یہودی حضرت جبریل امین کے نام سے چڑھتے تھے، قرآن کریم کے پہلے پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جبریل کے دشمن ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے آباء و اجداد پر عذاب لے کے آئے تھے، خود تھوڑی لائے تھے، اللہ کے حکم سے لائے تھے۔ تو لے گئے، فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا، وہاں سے پٹک دیا۔ اتنی طاقت ہے جبریل امین کے اندر، پوری بستی کو اپنے پر کے کنارے پہ اٹھایا۔ تو ذی قوہ، معمولی فرشتہ نہیں، بہت طاقت والا۔ اور تم کیا سمجھو کہ رب العالمین کے یہاں اس کا کیا مقام ہے؟ عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے،
جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے. مکین کے معنی رتبہ، مکان، مرتبے والا. وہ فرشتہ جبریل امین ذی قوہ، بڑے طاقت والے ہیں. عند ذی العرش، ذی العرش سے کون مراد ہے بھائی؟ جی اللہ رب العالمین. عرش والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو عند ذی العرش، اللہ کے پاس اس فرشتے کا مکین بڑا رتبہ ہے. یعنی آپ یہ غور کیجئے، قرآن کریم کی پوری سند بیان کی جا رہی ہے. قرآن کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی قرآن میں شبہ کرے تو سوائے اپنی گمراہی اور تباہی کے اور کچھ نہیں. کا ذی قوہ، بڑی قوت والا. عند ذی العرش، عرش والے رب کے پاس. مکین، اس کا بڑا رتبہ ہے. مطاع ثم، مطاع ثم امین. ثم یہ مطاعین کے ساتھ ہے. مطاعن، اس کی بات مانی جاتی ہے. سما وہاں یعنی آسمانوں پر. امین امانت دار ہے. یعنی ایسا نہ سمجھو کہ کوئی معمولی فرشتہ ہے. جناب پورے عرش پر، پورے آسمان پر، پوری فضا میں، عالم بالا کے اندر جو پورا فرشتوں کا ایک سلسلہ اور ایک نظام ہے، ان سب کا سردار ہے یہ. ان سب کا سردار ہے یہ. مطاع، ہر فرشتہ اس کی بات مانتا ہے. اور امین، امانت دار ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ایک ایسے فرشتے کا لایا ہوا جو فرشتہ ان صفات کا حامل ہے. ایسا طاقتور، معزز اور مرتبے والا، اور اسی طرح با اختیار، امانت دار. کیا وہ اس کلام اللہ میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ کلام اللہ کا کلام ہے. دیکھیے، مطاع ثم امین، آیت نمبر 21 ہو گئی کہ مطاع، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم آسمانوں پر، امین اور امانت دار ہے. اس کے بعد وما صاحبکم سے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و آپ کا مقام اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. ایک کافروں، مشرکوں، انکار کرنے والوں، اے میرے محبوب کی امت کے منکروں سنو. وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں. دیوانے نہیں ہیں. کیوں کہا؟ سوچی صحیح، کیوں کہا؟ انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت، کتنی شفقت ہوتی ہے پیغمبر کے سینہ اقدس میں اپنی امت کے لیے. اتنی محبت و شفقت کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہاں سے جواب مل رہا ہے پاگل. مجنون پاگل کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں اردو میں پاگل، عربی میں مجنون. ارے یہ تو پاگل ہے، یہ تو جادوگر ہے. جادوگر، کاہن، جادوگر کہا گیا. شاعر، اپنی طرف سے باتیں بنانے والا. تو اللہ رب العالمین اس کی تردید فرمانے، وما صاحبکم، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب بمجنون، پاگل دیوانے نہیں ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ عجیب لفظ استعمال کیا. صاحب، صاحب کسے کہتے ہیں؟ ساتھی. ساتھی دیکھیے، ایک ہی رشتہ دار، کبھی ملے کبھی نہ ملے، ایک ہی ساتھ رہنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا. میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. دن کا اکثر حصہ ہمارا ساتھ ہی گزرتا ہے. ہمارا دن کا اکثر حصہ ساتھ گزرتا ہے. میں اس کی عادات سے، اس کی طبیعت سے، اس کے مزاج سے، اس کی خوبیوں خامیوں سے واقف ہوں. تو اللہ رب العالمین نے خصوصاً اہل مکہ کو، عرب والوں کو یہ کہا کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں. 40 سال تک تمہارے ساتھ رہے ہیں. ان کی صفات، ان کی عادات، ان کے کردار سے تم اچھی طرح واقف ہو. اب تک تم ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. دنیا کے کسی معاملے میں تم خود کہتے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی. تو کیا اللہ کے کلام میں خیانت کریں گے؟ تم سوچو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسی عظیم ذات کو دیوانہ اور پاگل کہتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین خود اپنے محبوب کی دل جوئی کر رہے ہیں. وما صاحبکم بمجنون. ادھر سے وہ آپ کو پاگل اور دیوانہ کہیں، کتنا غم ہوتا ہوگا. لیکن سوچئے جب رب العالمین اپنے کلام میں اپنے محبوب کو کہیں وما صاحبکم بمجنون، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں کتنی خوشی ہوتی ہوگی.
کہ اللہ فرما رہے میرے بارے میں وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ پاگل دیوانے نہیں ہیں، صاحب کا لفظ استعمال کیا۔ تم یہ شبہ کرتے ہو کہ جبریل امین کون؟ کبھی وہ فرشتے کی شکل میں تو آتے نہیں، وہ تو آتے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ کبھی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل انسان تھے مکہ کے، ان کی شکل میں جبریل امین آتے تھے، کبھی کسی اور انسان کی شکل میں آتے تھے، وہ فرشتے کی شکل میں نہیں آتے تھے۔ تو ان کافروں نے، کیونکہ دیکھیے جب کسی بات کو نہیں ماننا ہوتا تو آدمی بے بنیاد قسم کی دلیلیں دیا کرتا ہے، کیا پتہ جو یہ آدمی آ رہے فرشتہ ہو نہ ہو، ان کو دھوکہ لگ گیا ہو، یعنی نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو دھوکہ لگا، یہ کوئی آدمی ویسی آ کے ان کو باتیں سنا رہا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کا پیغام ہے لہذا یہ بات درست نہیں، قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ اور اسی قسم کا مضمون سورۃ النجم کے اندر بھی موجود ہے، 27واں سپارہ سورۃ النجم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں سنو، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ یقیناً، کوئی شبہ نہیں، سچی بات، لقد تحقیقی بات یہ، رآہ دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رآہ اس فرشتے کو صرف انسانی شکل میں نہیں دیکھا، اصل شکل میں بھی دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا؟ بالافق، آسمان کے کنارے پر، المبین بالکل واضح۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمائش کی کہ جبریل میں آپ کی اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل امین نے روایات احادیث میں آتا ہے 2 مقامات پر اپنا اصل پوری حیت دکھائی، یعنی آسمان کے کنارے پر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عظیم مخلوق ہے جس کا سر عرش معلیٰ سے لگ رہا ہے، پاؤں تحت الثری کی طرف ہے، بڑے بڑے اس کے پر ہیں کہ اگر کھول دے تو مشرق و مغرب ڈھک جائے ایک پر سے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ تھے جبریل امین۔ اگر اس کیفیت میں آ جاتے انسانوں کے سامنے تو انسان تحمل نہ کر سکتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے جبریل امین کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ اور اس آیت میں کفار کے اس اعتراض کی تردید کی کہ کیا پتہ کون آ گیا، انہیں جانتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اس کی اصل حیت میں دیکھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور یقیناً بالکل سچی بات ہے اس فرشتے کو دیکھ چکے ہیں، بالافق آسمان کے کنارے پر، المبین کھلا آسمان کا کنارہ اچھی طرح دیکھ چکے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کاہن بھی کہتے ہیں، کاہن جادوگر کہا کرتے تھے۔ جاہلیت کے دور میں جادوگر، آج بھی جادوگر اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا جادوگر اسی طرح کے، یہ شیاطین اور جنات، خبیث قسم کے شریر جو جنات ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ان کے ہمنوا بنتے ہیں، پھر کچھ جھوٹی اور سچی باتیں ملا کر یہ بیان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کی باتیں پتہ ہیں، حالانکہ انہیں غیب کی باتیں نہیں پتہ ہوتی، یہ اندازے ہوتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب جاہلیت میں کاہن اور جادوگر ایسی باتیں بیان کیا کرتے تھے اور ایسے مفت میں نہیں بتاتے تھے، بلکہ اول تو اس پہ بخل کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے لوگوں کو۔ آج بھی کہتے ہیں بھئی بڑے پہنچے ہوئے ان کے پاس موقع نہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتے، کچھ بھی نہیں، یہ سارے وہی جادو کی قسمیں۔ تو اگر بتاتے بھی تھے تو اس پر بڑی بڑی رقمیں لیا کرتے تھے، پیسے لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو جو غیب کی خبریں اور غیب کی باتیں بتائی ہیں یہ اس پر بخیل نہیں ہے، بغیر کسی قیمت کے اللہ کا کلام تمہیں صحیح صحیح بتا رہے ہیں۔ اس میں 2 باتوں کی تردید ہوئی، ایک تو یہ کہ جو کلام بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، خود اپنی طرف سے نہیں بتا رہے۔ نمبر 2 یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، کیونکہ کاہنوں اور جادوگروں کا نظام یہ ہے کہ وہ اجرت لیتے ہیں، وہ بخل کرتے ہیں، وہ اس کو ذریعہ آمدنی بناتے ہیں۔ یہ خلوص قلب کے ساتھ انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی سے اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ تو فرمایا وما هو علی الغیب، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہیں، وما ہوا نہیں ہے وہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علی الغیب غیب کی خبریں، بظنین اس پر بخیل، ظنین بخل، ظن بخل، ظنین صفت کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں بخل کرنے والا، بخیل نہیں ہے، مال کمانا نہیں چاہتے،
کوئی مفاد نہیں چاہتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا پیغام یہ اپنے اللہ کے بندوں تک خلوص کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح کاہنوں اور جادوگروں کی باتیں یہ شیطان کی باتیں ہوتی ہیں، یہ رحمان کی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ قرآن رحمان کا کلام ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، آیت نمبر 25 میں اس کی وضاحت فرمائی، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے۔ وما ہوا نہیں ہے یہ قرآن، بقول کوئی بات، شیطان ایسے شیطان کی، رجیم جو کہ مردود ہو۔ بس آیت نمبر 25 تک گویا کہ بھرپور طریقے سے قسموں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ قرآن کی پوری سند کو، اس کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو بیان کیا، اس کے معتمد ہونے کو بیان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بیان کیا۔ اب اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی اس کلام کی طرف توجہ نہ دے تو اللہ رب العالمین کی رحیم و کریم ذات کے بارے میں دیکھیے کیا کہہ رہی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندوں اس سب کے باوجود بھی تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ تم قرآن کو چھوڑ کر کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ تم کن جھوٹی باتوں پر اعتماد کر، سارا جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، دنیا کا نظر آنے والی ہر چیز دھوکہ ہے، حقیقت وہ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ فَأَيْنَ پس کہاں، تذہبون تم جا رہے ہو، منہ موڑ کر، رب کو چھوڑ کر، قرآن کی طرف سے منہ موڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ پھر سمجھایا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان ہوا، ان یہ نافیہ ہے، نہیں ہے، ہوا یہ قرآن، الا مگر، ذکر نصیحت کس کے لیے؟ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، کیونکہ پوری کائنات میں جتنے انسان بستے تھے، بس رہے ہیں، بسیں گے، ان کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، سب اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہدایت نامہ سب کے لیے نصیحت ہے، یہ ہدایت نامہ قرآن۔ ان ہوا الا ذکر، یہ سو نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، عالمین کے لوگوں کے لیے، لمن شاء منکم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے، ان یستقیما، جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے، جو بہترین زندگی گزارنا چاہے۔ دنیا کے اندر کون چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، غم ہوں؟ اچھا، اگر تم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہے قرآن کی زندگی کو اختیار، قرآنی زندگی، اطاعت و فرما برداری والی زندگی، یہ تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے آئے گی۔ تو یہ قرآن نصیحت کس کے لیے ہے بھائی؟ لمن، اس شخص کے لیے، شاء جو یہ چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیما کہ سیدھی زندگی، صراط مستقیم، عافیت والی زندگی گزارے، اسے چاہیے کہ قرآن کو تھام لے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ہو یہ رہا ہے کہ 1450 سال گزر گئے، ہدایت پانے والے اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس قرآن کریم کے اتنے واضح انداز سے سامنے آ جانے کے بعد بھی گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ دیکھو، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسانوں کو ہدایت ملے، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہاں جبری نظام نہیں ہے، یہاں جبری نظام نہیں ہے، کسی کو زبردستی پکڑ کے نمازی بنایا جائے، ایسا نہیں، کسی کو زبردستی گمراہ کیا جائے کفر کی طرف، ایسا بھی نہیں۔ ہر نیک عمل کے لیے بھی اختیار ہے، ہر گناہ کرنے کے لیے بھی اختیار ہے، آدمی نیک عمل بھی اختیار سے کرتا ہے، گناہ بھی اختیار سے کرتا ہے، مجبور محض کسی کو نہیں بنایا، لیکن مختار کل بھی نہیں بنایا، آپ جو چاہیں کریں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہدایت کا راستہ دکھائے۔ دیکھو بھئی، یہ ہے کامیابی کا، ہدیناہ النجدین، دو راستے دکھائے، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں دی، لسانا و شفتین، زبان اور ہونٹ دیے، اسی طرح مختلف مقامات پر یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، پھر تمہیں راستہ دکھائے، یہ دیکھو، یہ ہے راستہ ہدایت کا، تم چلو گے کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے، یہ راستہ ہے ناکامی کا، اس پہ چلو گے تو ناکام ہو جاؤ۔
اب اس بات کو اچھی طرح سمجھانے کے بعد رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں طلب ہو، شوق ہو، ہدایت کا جذبہ ہو، انہیں تو ہدایت کے راستے پہ چلائیں، اور جو خود ہی نہ چاہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے زبردستی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ذات تو مستغنی ذات ہے، اسے کس کی حاجت ہے؟ اس نے ہدایت کے سارے راستے سکھا دیے اور سمجھا دیے، اس کے باوجود بھی اگر تم ہدایت پر نہ آؤ تو یہ تمہاری اپنی بدبختی اور نامرادی ہے کہ تم اتنے کھلے راستے کو دیکھ کر بتا دیا بھائی دیکھو اس راستے سے مت جاؤ، یہ راستہ ناہموار ہے، آگے لٹیرے اور ڈاکو ہیں، یہ راستہ آگے جا کے خوفناک جنگل پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پھر بھی کہے کہ میں اسی پہ چلنا چاہتا ہوں، جو اپنی تباہی اور بربادی کو خود خرید لے۔ بس آخری آیت میں اللہ پاک فرما رہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم چاہو گے نہیں مگر یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ ہی چاہتے تم ہدایت کے راستے پر آؤ، مگر تم ہدایت کے راستے پہ نہ چلنا چاہو تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ تم اس قرآن کی ہدایت کو، اپنے خالق و مالک کے پیغام کو بھول جاؤ، ٹھکرا دو، تو پھر تمہاری ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین کی چاہت تو یہ ہے کہ اپنے ہر بندے کو کامیاب کریں، لیکن تم اس کے پیغام کو بھول جاؤ تو ناکامی تمہارا مقدر ہوگی۔ میرے محترم دوستوں، اس سورت کے جو آخری آیات ہیں یہ قرآن کریم کی ہدایت اور نصیحت ہونے کو بتاتی ہیں، اور خصوصاً یہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ آیت نمبر 26 یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے براہ راست دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، اے لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحو، تم اللہ کی مانو تم کامیاب۔ اب قرآن خود بعض اوقات اللہ پاک براہ راست کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ جو ان ساری باتوں کو سن کر بھی غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے تم کہاں جا رہے ہو؟ ایسا نہ کرو، ہدایت اور نصیحت کے راستے کو اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن حکیم کی حقانیت و عظمت کو اتار دے، اور قرآن کے نور اور قرآن کی روشنی سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انداز و اسلوب قرآن کا ہے کہ جو بنیاد ہے توحید، رسالت و معاد، اور خصوصاً دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی کا دھوکہ ہونا، دنیا کا ناپائیدار ہونا، یہ اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور آخرت کی پائیداری، آخرت کی حقیقت کو اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ ان آیات کو میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کی تلاوت کیجئے، اور ساتھ ساتھ اس کے مفہوم پر ترجمہ اور مفہوم جو بیان کیا گیا اس پہ غور کیجئے، تاکہ جب بھی ہم یہ آیات پڑھیں یا سنیں تو اتنا تو ہو کہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان آیات میں کیا باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ ایک بات درمیان میں سنیے کہ یہ فلا اقسم بالخنس سے جو قسمیں کھائی ہیں، خنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اس کو قسم کہا جاتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم سے جواب قسم، قسم کھانے کا مقصد کیوں قسم کھائی گئی؟ جیسے والفجر ولیال عشر، یہ قسم کیوں قسم کھائی گئی؟ ان ربک لبالمرصاد۔ جی
تو انہو لقول رسول کریم سے یہ جواب قسم ہے. ان قسموں کے کھانے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ستاروں کی، رات کی، صبح کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ قرآن حق ہے، اس قرآن کو لانے والا معزز ہے، جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارے محبوب و برگزیدہ بندے ہیں. انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم.